غیر مقلدین کے ہندوستان میں فرقہ غیر مقلدیت کے فاؤنڈر اور بانی، جنہوں نے فرقہ غیر مقلدیت جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے جو بنیاد رکھی، مولوی نذیر حسین دہلوی، ان کی کتاب ہے فتاوی نظیریہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ 340. اس پر وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا قول ہمارے لیے حجت نہیں، یعنی صحابی کی کوئی بات اگر ہم تک پہنچے ضروری نہیں ہم پر عمل کرنا کوئی لازم نہیں، ان کا قول کوئی حجت نہیں ہے، ہم ان کے قول کے پابند نہیں ہیں. یہ اتنے گریٹ ہے کہ اماموں کی تقلید تو پہلے ہی چھوڑ چکے، اب صحابہ کی بھی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں. مولانا محمد جوناگڑھی صاحب، یہ بھی غیر مقلدوں کے عالم، جن کا ترجمہ قرآن سعودیہ چھاپتا ہے، حاجیوں کو مفت بانٹتا ہے، اپنی کتاب طریق محمدی صفحہ 41 پر کہتے ہیں کہ 7 موٹے موٹے مسائل کچھ ایسے ہیں جن میں حضرت عمر نے سخت غلطی کی ہے. یہ اتنے بڑے گریٹ ہیں کہ یہ حضرت عمر کی غلطیاں گنوانے بیٹھے ہیں 1400 سال کے بعد. یہ لیول ہے ان کا. کہتے ہیں کہ 7 موٹے موٹے کچھ ایسے چند مسائل ہیں جس میں حضرت عمر نے سخت غلطی کی ہے، اور ہمارا اتفاق ہے کہ فی الواقع ان مسائل میں حضرت عمر بے خبر تھے، ان کو شریعت کا حکم ہی نہیں معلوم تھا. یہ مجتہد زمانہ، محدث زمانہ یہ آئے ہیں. اور عمر کون ہے پتہ ہے؟ عمر ابن خطاب تو وہ ہے خلفائے راشدین میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنا تو وہ عمر ہے اور ابو بکر ہے. ایک مقام پہ فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے. یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر وہ ہے جن سے شیطان بھاگتا ہے، مگر وہ بھی بڑے بڑے مسائل میں ٹھوکر کھا گئے تھے، موٹے موٹے مسائل میں غلطی ہو گئی. یہ دودھ کی دھلی جماعت چلا رہے ہیں. غیر مقلدین کے ایک اور مولانا جن کا نام ہے مولانا وحید الزما صاحب، ان کی کتاب ہے مشہور نزول الابرار، جلد نمبر 1 صفحہ 10. اس میں کہتے ہیں حضور کا یہ ارشاد کہ میرا زمانہ بہتر ہے پھر میرے بعد والا زمانہ بہتر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ لوگ صحابہ سے افضل نہ ہو. حضور نے کہا میرا زمانہ افضل، میرے بعد والا زمانہ افضل، یعنی صحابہ کا زمانہ افضل، تابعی کا زمانہ افضل، تو کہتے اس سے لازم نہیں آتا کہ صحابہ سے افضل پھر کوئی نہ آئے، صحابہ سے افضل بھی آ سکتے ہیں. اور کہتے ہیں بہت سے اس دور کے علماء، یعنی وحید الزما صاحب کے 1300 سال کے بعد کے علماء، کہتے بہت سے اس دور کے علماء علم اور معرفت سنت میں اور دین کی تبلیغ میں صحابہ سے افضل ہے. یعنی دین کی تبلیغ صحابہ بھی اتنی اچھی نہیں کر سکتے تھے جتنی یہ کر رہی ہے نابیکار لوگ، یہ ان سے افضل ہے. اور پھر کہتے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حکیم فیض عالم ایک دیوبند کے مولانا ہے، انہوں نے کتاب لکھی خلافت راشدہ، صفحہ نمبر اس کا 228. اس پر کہتے ہیں کہ حضرت علی کو امت نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، حضرت علی کو امت نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ آپ دنیا سبائیت کے منتخب خلیفہ تھے. سبائی فرقہ کون تھا؟ جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. یہ یہودی تھا، منافق فرقہ تھا. تو حکیم فیض عالم صاحب غیر مقلد کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے یہ سبائی گروہ تھا، اور کہتے ہیں آپ کی خود ساختہ خلافت، یعنی حضرت علی کی خود ساختہ خلافت کا 4 یا 5 سالہ دور امت کے لیے عذاب خداوندی تھا. یہ عذاب تھا ان کا دور خلافت، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ توحید کے ماننے والے تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے. یہی حکیم فیض عالم فیضی، اسی وہی کتاب خلافت راشدہ، صفحہ اس کا 138. اس پر فیض عالم کیا تنقید کرتا ہے امام حسین پر، ذرا سنیے، نبی کے نواسے پر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آئیے ذرا جنتی نوجوانوں پہ تبصرہ کیا ہو رہا ہے. اور بہت ٹھنڈے دل سے میں تقریر کر رہا ہوں، ٹھہر ٹھہر کے، اس لیے کہ بات سمجھ میں آئے، اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی برہمی کی اور بغیر کسی چڑچڑاہٹ کے. وہ جماعتیں جو ہمارے عقائد سے اتفاق نہیں رکھتی، میں ان سے گزارش کروں گا خدا کے واسطے سنجیدگی سے آپ سنیں. حوالے دکھانے کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک حوالے کا ذمہ دار. آپ اپنے دل میں سوچیں کیا یہ عقیدے اور یہ صحابہ کی توہین ہے، کیا یہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا رہی ہے، اور کیا یہی ہمیں جنت کے راستے پر لے جائیں گی؟ اللہ میں فکریہ دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ چڑھیں اور کہیں کہ صاحب یہ لوگ تو ہمارے مولویوں کی اکھڑ پکڑ کر سکتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ہم کس جگہ ہے. یہی حکیم فیض عالم اسی کتاب خلافت راشدہ صفحہ 138 پہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین برسام کے مریض تھے. برسام کیا ہوتا معلوم؟ یہ بیماری وہ ہے جس میں پھیپڑوں میں پانی بھر جاتا ہے. خیر اس میں تو ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی بیمار تو انسان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے امام حسین بھی بیمار ہو گئے ہو. اس پر میں 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات کہ کوئی روایت نہیں کہ معاذ اللہ امام حسین اس بیماری میں مبتلا ہوئے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی مائیکل لال کے ثابت کر دے کتب حدیث سے اور تاریخ سے کہ امام حسین برسام کی بیماری مبتلا ہوئے، کہ ان کے پھیپڑوں میں پانی بھر گیا ہو. پہلی بات تو یہ جھوٹی ہے. اب دوسری بات، یہ بیماری کی آڑ میں کہنا کیا چاہتا ہے وہ آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں امام حسین برسام کے مریض تھے، یعنی پھیپڑوں میں ان کے پانی آ گیا تھا، یہ بیماری تھی. اور اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے ہیں اور بچ جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے ہیں، بچتے نہیں، اور اگر بچ جائے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ پاگل ہو جاتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ امام حسین اگر بچ گئے تھے تو پاگل ہو گئے تھے، اور یہ ان کا پاگل پن تھا جو کربلا میں 72 کو کٹوا دیا انہوں نے. 72 کو یزید 22,000 کے مقابلے میں لے آئے، یہ ان کا پاگل پن تھا. جو جنتی نوجوانوں کو پاگل ڈکلیئر کرے وہ جنتی ہو سکتے ہیں؟ کس منہ سے جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ اور یہی حکیم فیض عالم اپنی ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے سیدنا حسن بن علی،
اس کے صفحہ 23 پر کہتا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کو زمرہ صحابہ میں شمار کرنا سرئی صبائیت کی ترجمانی ہے اور اندھی تقلید کی خرابی ہے. یعنی کہتا ہے امام حسن اور حسین کے رسول اللہ کے صحابی ہی نہیں ہے, ان کو صحابی کہنا یہ منافقت کی نشانی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. مولوی عبدالحق بنارسی غیر مقلدوں کے ایک مولانا ہے, ایک کتاب کا حوالہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں, باتیں زیادہ کرنی ہے اس لیے میں ہر کتاب نہیں دکھا پا رہا ہوں. پروگرام کے بعد جس کو شوق ہو آ کر دیکھ لے, جب چاہے بازو سے بازو ملا کر بیٹھ جائے. کشف الحجاب کتاب کا نام, صفحہ نمبر 42. لکھنے والے عبد الرحمان پانی پتی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحق بنارسی نے کہا, یہ بھی ہمارے لیے دونوں غیر مقلد جماعت کے بہت بڑے علامہ, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ علی سے لڑی. حضرت علی اور عائشہ کی کچھ معاملوں کو لے کر جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے جنگ جمل. بعد میں پھر صلح ہو گئی, آپس میں معافی تلافی ہو گئی, ایک دوسرے کو راضی کیا گیا, بات ختم ہو گئی. مگر یہ بدبخت کیا کہتا ہے ذرا سنیں. کہتے ہیں عائشہ علی سے لڑی, اگر بغیر توبہ کے مری تو مرتد ہو کر مری. مرتد کہتے جو دین سے نکل جائے, یعنی اگر اس نے توبہ نہیں کیا عائشہ نے تو پھر وہ کافر ہو گئی معاذ اللہ, کفر کی حالت میں موت ہوئی عائشہ کی. یعنی نبی کی بیوی بھی ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. جبکہ حضرت عائشہ کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے, سرکار صریح طور پر فرماتے ہیں اے عائشہ تم میری دنیا میں بھی بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو. نبی ضمانت لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مری تو مرتد ہو کے مری. یہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات ہے. اب آئیے, یہ نزول الابرار, یہ غیر مقلدوں کی بہت مشہور کتاب ہے, بڑی معتبر مانی جاتی ہے. نزول الابرار من فقہ النبی المختار, علامہ وحید الزمان حیدرآبادی صاحب کی کتاب ہے. علامہ دہر ہے ان کے بہت بڑے, عربی زبان میں یہ کئی جلدوں میں ہے, اس کی یہ پہلی جلد ہے. صفحہ نمبر 150, اس پر لکھتے ہیں منی پاک ہے. منی کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں, خواتین بھی سن رہی ہے. منی پاک ہے, وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گو بھی پاک ہے, ان کا پیشاب بھی پاک ہے. یہ پوری عربی عبارت ہے. اب آئیے اردو میں ایک اور کتاب ہے جس کو آپ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں اسی میں ہو, ایک آگے بڑھیں. فتاوی علماء حدیث, ابو الحسنات علی بن سعید نے اس کو ترتیب دیا. 6 سال ان کے ترنگ کا مفتیوں کے مجموعہ فتاووں کا. مکتبہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اکیڈمی دلی سے کتاب چھپی, غیر مقلدوں کی معتبر کتاب ہے, کئی جلدوں میں, یہ پہلی جلد ہے اس کی بھی. آئیے اس میں ایک سوال ہوا ان سے, وہ سنیں. صفحہ نمبر 27. سوال, اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر مکروہ چیز ہے, کیسے جائز ہوا؟ ہندو لوگ عورت کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں, کیا باعث اعتراض نہیں ہے؟ الجواب, حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے. یہ لفظ کو یاد رکھیں حدیث شریف میں. آپ سوچیں گے حدیث کوٹ کر رہی ہے, یہ ایسی بیوقوف ہوتے ہیں ان کو حدیث کو سمجھتی نہیں ہے. حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے. جس کو نفرت ہو وہ نہ پیے لیکن حلت کا اعتقاد رکھے. کہتے جس کو اچھا نہیں لگ رہا وہ پیشاب نہ پیے مگر جائز ہے اس کا وہ عقیدہ رکھے. ایسے ہی گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے. بول کہتے ہیں پیشاب کو, گائے اور بکری کا پیشاب بھی جائز ہے, اس کو بھی پی سکتے ہیں. جس کو اچھا نہیں لگتا نہ پیے, جس کو اچھا لگتا وہ پی سکتا ہے, جائز ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے, بہت لمبا سوال ہے, جواب دیکھ لیے. معقول اللحم, لحم یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے, کہتے ہیں اس کا بول و براز کہتے ہیں پاخانہ, ان دا شرع پاک ہے. اب آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہاں بیان کر دیتا ہوں. کہا گیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بطور دوائی اونٹ کے پیشاب کو پی سکتے. وہ کون سی حدیث ہے جس سے انہوں نے استدلال کیا؟ وہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الوضو حدیث نمبر 230. یہ ہے وہ حدیث جس میں رسول اللہ نے ان سے کہا تھا اونٹوں کے استبل میں جاؤ, بیمار ہو گئے ہو پیشاب پیو دودھ پیو. نجدیوں کو منافق والی حدیث ملی. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کہا کس سے گیا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پیو؟ صحابہ سے کہ منافقوں سے؟ کس سے کہا گیا تھا؟ منافقوں سے. صحابہ نے اونٹ کا پیشاب پیا, کسی حدیث میں ثابت نہیں. تو یہاں سے معلوم ہو گیا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ منافق ہے, اسی لائق ہے کہ ناجائز چیز ان کو پلائی جائے, اسی سے علاج کیا جائے. کہا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو, یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اونٹوں کا پیشاب منافقوں کے لیے ہے, غوث اعظم کی نیاز کا دودھ سنیوں کے لیے.